بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 19ویں ویڈیو۔ گزشتہ ویڈیو میں ہجرت کے 5ویں سال پیش آنے والے اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال جو واقعات پیش آئے ان میں سب سے بڑا واقعہ، سب سے اہم واقعہ، ایک تاریخی واقعہ جو پیش آیا اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے اس صلح حدیبیہ کے واقعے کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کہ یہ ایک کھلی ہوئی فتح ہے، شاندار فتح۔ حالانکہ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ نظر آتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے جس میں مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی، کمپرومائز کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ بات کیا تھی؟ ہجرت کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے سلسلے میں خواب دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بات بتائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمرے پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ چونکہ یہاں مدینۃ المنورہ کو آئے ہوئے 5-6 سال ہو گئے اور ادھر وہاں کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، زیارت نہیں ہوئی، عمرہ نہیں ہوا، ایک شوق دل میں ہے۔ اور مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک طاقت عطا فرمائی، ایک قوت عطا فرمائی، ایک شان و شوکت عطا فرمائی، تو لڑنے کے ارادے سے نہیں، کوئی ارادہ جنگ کا نہیں ہے، صرف عمرے کا ارادہ ہے۔ اس ارادے سے باضابطہ احرام باندھ کر مدینۃ المنورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی طرف رخ فرمایا۔ مکۃ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارا واقعہ اسی مقام سے، اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس واقعے کا نام پڑ گیا صلح حدیبیہ۔ صلح کہتے ہیں کمپرومائز کو، سمجھوتے کو، معاہدے کو۔ چونکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا، کمپرومائز ہوا، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو مکہ کے مشرکوں کے اوپر یہ تو ایک بڑی ناگوار بات بن کے ٹوٹ پڑی۔ ان کو تو یہ برداشت نہیں تھا کہ کل تک جن لوگوں کو ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، جن کو ہم نے ستا کے اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج یہ لوگ اتنے آرام کے ساتھ اور اتنے سکون کے ساتھ ہمارے شہر میں داخل ہو کے عمرہ کریں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم تو آنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا ظلم تھا، کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے روک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھیجا کہ ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں انہوں نے کچھ دیر کے لیے قید کر لیا۔ حضرت عثمان کا ایک واقعہ بھی اس موقع پر بڑا مشہور ہے۔ ان سے کہا گیا کہ چلو ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تمہارے پیغمبر عمرہ نہیں کر سکیں گے، تم تو کر لو، تم یہاں تک آئے ہو، کعبے کا طواف کر لو، کعبے کی زیارت کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پیغمبر کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کو ایک جگہ انہوں نے قید کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے عہد لیا۔ قید کیا گیا تھا حضرت عثمان کو، لیکن اطلاع یہ ملی
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، افواہ اڑائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے عہد لیا، بیعت لی کہ ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں ہوں گے۔ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ایک سفیر کو، ایک قاصد کو قتل کرنے کی اطلاع ملی تھی، حالانکہ قاصد کو، سفیر کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم، وہ جرم کیا تھا، وہ ظلم کیا تھا، اس ظلم کی اطلاع ملی تھی، شہید نہیں ہوئے تھے لیکن اطلاع ملی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی ایک درخت کے نیچے۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا۔ 1400 صحابہ اس موقع پر تھے، ان تمام کی بخشش کا اعلان کیا گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک ایسے ایمان والوں سے راضی ہیں جنہوں نے اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر بعد میں اطلاع ملی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب چونکہ مسلمان لڑائی کا ارادہ کر چکے تھے تو مکہ کے لوگ اب ڈرنے لگے، سہم گئے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد، اور ایسے انہوں نے عہد کر لیا، یہ جوش گئے، یہ جذبہ گئے، تو اب مسلمانوں سے کمپرومائز کرنے میں ہی بھلائی۔ اور انہوں نے پھر وہاں سے کچھ قاصدوں کو بھیجا، سفیروں کو بھیجا، بات کرنے والوں کو بھیجا، بات صلح کے اوپر آ گئی، بات ایک معاہدے پر آ گئی، بات کمپرومائز پر آ گئی، لیکن مکہ کے لوگوں نے اپنی شرطوں پر معاہدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں دکھائی، انتہائی نرمی کے ساتھ ان کی ہر شرط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، آپس میں ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان یہاں سے مدینۃ المنورہ آئے گا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو مکہ واپس بھیج دیں، وہاں سے کوئی مکے کو آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ عجیب و غریب ایسی شرطیں جس کو کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان، کوئی صحابی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو فائنل کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس صلح کے لیے تیار ہو گئے، سارے صحابہ نے اپنا سر جھکا دیا اور چپ چاپ اس صلح کو مان لیا۔ صحابہ کی کیفیت تو یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ مجھے اپنے حق پہ ہونے کے سلسلے میں شبہ ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائیں، جو قرآن مجید کی صورت اللہ پاک نے نازل فرمائی، مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ صلح کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بہترین فیصلہ۔ عجیب و غریب واقعات صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی پیش آئے۔ عروہ ابن مسعود کافروں کی طرف سے قاصد بن کے آئے تھے، انہوں نے جو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی دیکھی، اس محبت کا بھی تذکرہ کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بات واضح کی، اعلان کیا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن جیسی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی ایک مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، اور اگر پیغمبر وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اٹھا کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم کے اعضاء پر مل لیتے ہیں۔ یہ محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ یہ صلح حدیبیہ آ گئے، مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس تشریف لے گئے، واپس چلے گئے۔ راستے میں اللہ پاک نے سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ رب العزت نے اس صلح کو ایک فتح مبین، کھلی ہوئی فتح۔ اور کیوں فرمایا کھلی ہوئی فتح؟ اس لیے کہ اس صلح کے بعد، اس کمپرومائز کے بعد، اس سمجھوتے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں سے مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی حملہ نہیں ہوگا،
اب کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور جب لڑائیوں سے اطمینان ہو گیا، جنگوں سے اطمینان ہو گیا، بے فکری ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوتی فکروں میں اضافہ فرمایا۔ کئی قبیلوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوتی خطوط بھیجے، مسلمانوں کا کافروں سے، کافروں کا مسلمانوں سے ملنا جلنا آسان ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا، کافروں نے ایمان قبول کیا، اور پھر اسی معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے مکۃ المکرمہ بھی اللہ رب العزت نے فتح کے طور پر مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو بظاہر یہ دبنا ہے، بظاہر کمپرومائز کر لینا ہے، بظاہر صلح کر لینا ہے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں بعد میں جو کامیابیاں ملی، جو فتوحات نصیب ہوئی، اور جو شاندار مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، اس عروج کی وجہ سے، ان فتوحات کی وجہ سے، ان کامیابیوں کی وجہ سے صلح حدیبیہ کو قرآن کریم میں فتح مبین سے تعبیر کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال پیش آنے والا یہ ایک انتہائی اہم واقعہ، شاندار اور تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔